کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا۔ دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ حضرات سامعین، بڑے ولولہ خیز انداز میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے جھنجھوڑا اور یوں کہا، یوں کہہ کر رخصت ہوئے کہ کر کے روشن اپنے دل میں علم و حکمت کا چراغ، کر کے روشن اپنے دل میں علم و حکمت کا چراغ، تم جہالت کا مٹا دو اپنی پیشانی سے داغ۔ آئیے ہم اپنے اہم ترین خطیب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایک بار پھر وہ عظیم خطیب کہ یقیناً جس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، کبھی وہ یو پی میں ہے تو کبھی اتراکھنڈ میں، کبھی وہ بنگال میں ہے تو کبھی بہار میں، مستقل جس کے اسفار لگے رہتے ہیں، بے باک نڈر خطیب، یقیناً جس نے اپنی عمر کا اکثر حصہ لوگوں کو سمجھانے اور بتلانے میں گزارا ہے۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمیم مدرسہ نور الاسلام، کمہیڑا سہارنپور، کمہاریڑا سہارنپور، انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اور ممبر نور پر تشریف لانے کے لیے درخواست کر رہا ہوں، یوں کہتے ہوئے کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے پھرتا ہے، خدا کی راہ میں خود کو مٹائے پھرتا ہے، لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ، یہ آسماں ہے مگر سر جھکائے پھرتا ہے۔ بھائی آپ تمامی حضرات اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستو، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ قبول فرمائے۔ آپ سبھی حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ حضرات نے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کیا اللہ کی رضا کے لیے، مدرسے کی محبت میں، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں، تو آپ سبھی حضرات مبارک بادی کے مستحق ہیں۔ میں آپ سبھی حضرات کو مبارک بادی دیتا ہوں۔ یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، اور جو اس میں شرکت کرتا ہے وہ بھی مبارک بادی کا مستحق بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایک اگر دین کی بات یاد بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی پھر اسے 7 انعام عطا فرماتے ہیں۔ یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے، اگر کوئی کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے جائے، مزدوری نہ کرے، شام کے وقت آئے، کنڈی کھٹکھٹائے کہ مزدوری دی جائے، تو لوگ اسے پاگل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے کہ مزدوری کس چیز کی جب تو نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے، اگر دین کی بات یاد بھی نہیں ہوتی تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی 7 انعام عطا فرماتے ہیں۔
اور آتا ہے کتابوں کے اندر ایک صحابی میرے نبی حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں قیامت کب آئے گی۔ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ قیامت کا علم جو ہے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، کسی پیر فقیر کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اتنے بجے قیامت آئے گی، زمین اور آسمان کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرے نبی حضور علیہ السلام نے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کا رخ موڑ دیا اور یہ فرمایا، بڑے میاں آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے بڑے سمجھدار۔ فرمایا، یا رسول اللہ زیادہ نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں، زیادہ نمازیں زیادہ روزے میرے پاس نہیں ہیں، البتہ ایک چیز ہے اور اس سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے سہارے میری نیا پار لگا دیں گے۔ انی احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میرے سینے کے اندر ہے، آپ سے لگاؤ ہے، آپ سے تعلق ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا ہاتھ خالی ہے، میرا دامن خالی ہے۔ تو میرے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ اگرچہ تمہارے پاس جو ہے زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، مجھ سے تعلق تو ہے، مجھ سے محبت تو ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تعلق اور اس محبت کو تمہارے لیے قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں، آپ حضرات مدرسے کی محبت میں یہاں پر تشریف لائے، مدرسے والوں کی محبت میں آپ حضرات یہاں پر آئے، ان علماء کرام کی محبت میں آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، تو ہو سکتا ہے قیامت کے روز میرا تمہارا حشر ہمارے علماء کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے آپ کا جو یہ تعلق مدرسے کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، ائمہ حضرات کے ساتھ ہے، قراء کے ساتھ ہے، حفاظ کے ساتھ ہے، تو اس تعلق کو تھوڑا بڑھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کرو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائے کون کون تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ خیر میرے محترم، ابھی ہمارے حضرت مولانا محمد سالم صاحب جو ہے بہت اچھے انداز میں بیان کر کے گئے ہیں، علمی بیان کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے محترم، جب جو ہے ہندوستان میں ہمارے ملک میں انگریز آیا تو ایک خواب لے کر آیا، اس لیے جہاں جہاں ان کی ستہ قائم ہوتی تھی وہ پادریوں کی پلٹن اتار دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے آگرہ کے حالات کو دیکھیے، کئی مسلم محلے مرتد ہو گئے ان عیسائیوں کی وجہ سے، انگریزوں کی وجہ سے۔ یہ ہمارے علماء کرام میدان میں آئے، ان کا مقابلہ کیا، لیکن ہمارے علماء کرام سمجھ گئے پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس مشن پر یہ کام کر رہے اس کا توڑ کیا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور اس کے طریقے پر، اس کے انداز پر نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی، چھوٹے بڑے ادارے قائم ہوئے، دعوت و تبلیغ کی محنت چلی، خانقاہوں کا نظام قائم ہوا۔ الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوئی، اگرچہ جو ہے انگریز لال قلعے پر جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو خواب لے کر آئے تھے کہ ہمارے اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکا ہے۔ ان مدارس کی وجہ سے، ان مکاتب کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے، خانقاہوں کی وجہ سے، اور آج بھی الحمدللہ
مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنی ٹوپی کے ساتھ، اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ مسلمانوں، ہمارے ایمان کی حفاظت میں ہمارے علماء کرام کا بڑا اہم کردار رہا۔ مسلمانوں، اس وقت بھی سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کا ہے، اور مسئلے تو آتے ہیں، دب جاتے ہیں، اور مسئلے آتے ہیں ان کا حل بھی ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں جو ہے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ڈائریکٹ ایمان پر اٹیک ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اور اس کی میرے نبی حضرت علیہ السلام نے پیشین گوئی بھی فرما رکھی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے، اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں، صبح میں اچھا خاصا مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے اپنا دھرم پریورتن کر دے گا۔ ایسے حالات بنتے جا رہے کہ جیسا کہ ایک زمانے میں سن 47 کے آس پاس کی بات ہے، سن 47 کے آس پاس ارتداد کی آندیاں چلی، ارتداد کی لہریں اٹھی، گاؤں کے گاؤں، ارے شہر کے شہر، علاقہ کا علاقہ مسلمانوں سے ویران ہو گیا۔ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہا، نماز جو ہے نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ رہا، اذان دینے والا کوئی نہ رہا۔ اس طرح کی صورتحال اس وقت پورے ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، تو اس لیے مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولیے، اپنی آنکھیں کھول کے رکھیے۔ ہو کیا رہا؟ آج مسلمان تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے جوان بچے، ہماری جوان بچیاں باہر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کسی کے عشق و محبت کا بھوت سوار ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کر کسی کے ساتھ پھیرا لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اس طرح کے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں۔ جب تمہاری نسلوں کے پاس ایمان نہ رہے گا تو زندگی بیکار ہے، بغیر ایمان کے زندگی بیکار ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اگر ایمان کا سہارا مل گیا قیامت کے روز اللہ کی طرف سے کبھی نہ کبھی نجات کا پروانہ مل سکتا ہے، اور اگر ایمان کا سہارا نہ رہا تو مسلمانوں پھر اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، سب کے کام آتا ہے، سب کی سیوا کرتا ہے، لنگر بھی چلا رکھا ہے، سب کو کھانا کھلا رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ذات نہیں دیکھتا، ارے جو ہے برادری نہیں دیکھتا، مذہب درہم معلوم نہیں کرتا، جو ہے سب کے کام آتا ہے، سب کی سیوا کرتا ہے، سب کو کھلا رہا ہے۔ آپ بھی اس کا دل سے احترام کرو گے، آپ بھی اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، ہم بھی اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، قیامت کے روز ارے اسے کیا ملے گا؟ قیامت کے روز آخرت میں اسے کیا ملے گا؟ بدنصیبی، محرومی اور جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں، اگر ان نیکیوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان جو ہے ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ مسلمانوں، ایک عام آدمی ہے، موٹا جھوٹا پہنتا ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے اسے سنگھرش کرنا پڑتا ہے، گاؤں میں زیادہ احترام بھی نہیں، زیادہ عزت بھی نہیں، لوگوں کے اندر زیادہ احترام بھی نہیں، مزدوری کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر ایمان کی روشنی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، ارے جنت کے دروازے ضرور بھی ضرور اس کا استقبال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اپنی اس بات کو یقینی بناؤ، اپنی اس بات کی فکر کرو کہ جب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ اس کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالی تم سے لینا چاہ رہے کہ تمہیں صرف اور
اور صرف اسلام اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ہے. اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ گئے تو پریشانی ہی پریشانی اور جو ہے پریشانی اور سزا ہی سزا ہے. تو اس لیے مسلمانوں یہ جو بچے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ بچے خراب ہو جاتے ہیں, ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے, کل قیامت کے روز ماں باپ سے پوچھا جائے گا. ماں باپ کو جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے. ماں باپ کی گردن کو پکڑا جائے گا, ماں باپ کی گردن کو ناپا جائے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے. مسلمانوں ابھی ہمارے مولانا نے جو بچوں کی طرف اشارہ کیا ہے صحیح انتظام کیا. ارے ان کے عقیدے کو مضبوط کیجئے. ارے جو ہے نماز تو بعد میں ہے, روزہ تو بعد میں ہے, زکوٰۃ تو بعد میں ہے, حج تو بعد میں ہے, اعمال تو بعد میں ہے. پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. پہلے عقیدے کا یعنی توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, آخرت کا عقیدہ. رسالت کا عقیدہ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی اور سچے پیغمبر ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی نبی آئے گا. اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس آکاش کے نیچے, اس دھرتی کے اوپر, دنیا کا سب سے بڑا پاپی, سب سے بڑا غدار, سب سے بڑا نمک حرام, سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. ایسوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اپنے بچوں کو ایسے لٹورے سے بچا کے رکھنا ہے. یہ ایمان کے لٹیرے ہیں, یہ ایمان کو خراب کرنے والے ہیں. کوئی کہتا ہے میں امام مہدی ہوں, کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ مسیح ہوں, کوئی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. ارے قادیانی نے یہی تو کہا تھا. قادیانی نے کہا تھا جو ہے میں جو ہے امام مہدی ہوں, نبوت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں عیسیٰ مسیح ہوں جو آسمان سے اترنے والے ہیں, جو آسمان سے اترنے والے میں ہی تو ہوں. اور پھر کہا میں اللہ کا نبی ہوں. ہمارے جو ہے ایسا مسلمان, ایسا نوجوان اگر کوئی کسی کو امام مہدی مانے گا, عیسیٰ مسیح مانے گا, اللہ کا نبی مانے گا, وہ مسلمان نہیں رہتا, اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. ہمارے علماء کرام نے اس کو بالکل کلیئر کر رکھا ہے کہ وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے. تو اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کے عقیدے کو جو ہے فکر کیجئے, اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے. اور ایک بات یاد رکھنا, ارے جنت اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گی, عبادت کی بنیاد پر نہیں ملے گی. اگر جو ہے جنت ملے گی وہ ایمان کی بنیاد پر ملے گی, عقائد کی بنیاد پر ملے گی. ارے اعمال کی بنیاد پر اور جو ہے عبادت کی بنیاد پر تو درجات بلند ہوتے ہیں, لیکن پہلے جنت کے اندر داخل تو ہو جا مسلمانوں. تو اس لیے ارے وقت نہیں رہا, کھانے کے بعد کی دعائیں, پینے کے بعد کی دعائیں, سونے کے بعد کی دعائیں, ارے یہ تو ہمیں سکھانا ہی سکھانا ہے, یہ تو ہماری تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے. لیکن مسلمانوں ساتھ ساتھ توحید بھی سکھلائیں. پیارے بیٹا ہو سکتا ہے کہ تم کہیں پکڑے جاؤ, تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, تمہارے پیر توڑ دیے جائیں, تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ایسی خطرناک جگہ پر بھی تمہاری زبان پر احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے آواز اور اس کا نعرہ نکلنا چاہیے. صبح شام اپنے بچوں کو یہ توحید کا پاٹ پڑھانا بہت ضروری ہے. حالات بہت خراب چل رہے ہیں, کسی چیز کا نعرہ لگوا کر تمہارے بیٹے کے ایمان کا سودا ہو سکتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بیٹے کو دین و ایمان پر قائم رکھے. آج کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, پڑھانے کا شوق ہے, اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, کرائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے. ہمیں سب کی ضرورت ہے, ہماری قوم کو سب کی ضرورت ہے. ہم سب کا استقبال کرتے ہیں, ہم منع نہیں کرتے, ہمارے علماء کرام منع نہیں کرتے. لیکن مسلمانوں تم نے اپنے بچوں پر یہ انیائی کیا ہے, یہ ظلم کیا ہے. بڑی سے بڑی ڈگری تو دلا دی, لیکن یہ نہیں بتلایا بیٹا مرنے کے بعد قبر کے اندر تم سے سوال کیا جائے گا. آخرت کے بارے میں نہیں بتلایا, جنت کے بارے میں نہیں بتلایا, جہنم کے بارے میں نہیں بتلایا, وضو کا طریقہ نہیں بتلایا, نماز کا طریقہ نہیں بتلایا, جس کی وجہ سے کل وہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے, وہ سوریہ نمسکار کرتا ہے, وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے, وہ جو ہے کفر کرتا
ہے، شرک کرتا ہے، جس کی وجہ سے اور جس کی پاداش میں کل قیامت کے روز اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو مسلمانوں یاد رکھنا وہ تنہا نہیں جائے گا، اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر لے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا بڑا مجرم یہ نوجوان ہے، اس سے بڑے پاپی اس کے ماں باپ ہیں۔ کیوں نہیں بتلایا؟ بیٹا ہم مسلمان ہیں، توحید ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے، پہاڑ کے آگے، دریا کے آگے، سمندر کے آگے، آسمان کے آگے، سورج کے آگے، چاند کے آگے، ستاروں کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ کیوں نہیں بتلایا؟ جتنا بڑا مجرم یہ نوجوان ہے، اس سے بڑے پاپی اس کے ماں باپ ہیں۔ خیر اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ امت کے لیے نمونہ بنیے، آپ امت کے لیے نمونہ بنیے۔ کیا سب کے بچے مدرسے میں آتے ہیں؟ نہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آخر ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی فکر ہمیں اور تمہیں کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ نمازیں بہت پڑھتے ہو، روزہ بہت رکھتے ہو۔ ارے اس طرح کی عبادتیں پہلی امتوں نے بھی کی تھی، اور یہ تو تمہارے فرائض میں سے ہے، یہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا پڑے گا، کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ موبائل والے بند کر، جو ہے کرنا ہی کرنا پڑے گا، یہ جو ہے کرنا ہی کرنا پڑے گا، جے میں ڈال، جو ہے کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں یہ تو لیکن بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع اور بھلائی کے بارے میں سوچتے ہو۔ اگر محلے میں آگ لگ جائے تو اپنے گھر کی آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ محلے میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی فکر کرتے ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے لیے زندگی نہ جیے بلکہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں فکر کرے۔ کیا سب کے بچے مدرسے میں آتے ہیں؟ کیا سب کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے؟ نہیں۔ ارے جن خاندانوں کے بچے، جن محلوں کے بچے، جن فیملیوں کے بچے مدرسے میں نہیں آ رہے، مسلمانوں ان کے گھر جائیے، کنڈی کھٹکھٹائیے، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیے، ان کے پیروں میں ہاتھ ڈالیے، خدا کے واسطے اپنے بچے کو مدرسے کے حوالے کر دو، اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچا لو، اپنے بچوں کو برباد ہونے سے بچا لو، پھر دیکھنا یہ بچے تمہارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو ان مدرسوں کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ یہاں دین سکھایا جاتا ہے، یہاں ایمان سکھایا جاتا ہے، یہاں زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں آخرت کو برباد ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ مسلمانوں ہمارے یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے سماج کے بچے تھوڑی عمر میں، 10 سال کی عمر میں اور جو ہے 12 سال کی عمر میں ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ارے کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی تمباکو کھاتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، حد تو یہ ہے کہ پھر نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی شراب پیتا ہے، ارے حرام ہے حرام، ارے ناپاک ہے ناپاک، جیسے پیشاب ناپاک ہے شراب ناپاک ہے۔ اگر شراب جو ہے اگر پیشاب کپڑے کو لگ جائے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر شراب کپڑے کو لگ جائے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح پیشاب ناپاک ہے اور جو ہے شراب ناپاک ہے اور یہ گناہوں کی جڑ ہے، اگر کوئی شخص شراب پی لیتا ہے وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، جو ہے اپنے کنٹرول، پھر وہ دنیا کا بڑے سے بڑا پاپ کرنے کو تیار ہوتا ہے، کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ کالا منہ کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے اوپر پابندی عائد کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ مسلمانوں اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ جو ہے خمر، شراب، میسر، جوا، سٹے بازی، نشے کی لت، یہ ساری چیزیں گندی چیزیں اور شیطانی حرکتیں۔ مسلمانوں اس سے بچو، اس سے بچو۔ اللہ نے اس کو ناپاک اور ناجائز قرار دیا، اور معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ معلوم ہے جب کوئی شخص شراب پیتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو آج سماج میں جو آگ لگی ہوئی ہے، آخر اس کو جو ہے بجھانے کی فکر کون کرے گا؟ یہ جو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج تباہی کی طرف جا رہا، اس کو جو ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ جو ہے ہم سبوں کو اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ حاجی صاحب
نمازی صاحب، امیر صاحب، پردھان جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں ہمارا بیٹا تو اسکول سے آتا ہے اور سیدھا گھر آتا ہے، کبھی کبھی دعوت و تبلیغ میں وقت بھی لگا دیتا ہے؟ نہیں حاجی صاحب، امیر صاحب نہیں، ارے جو ہے تم نے اپنے پوتے کی فکر ابھی سے کرنی پڑے گی۔ جب محلے میں آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاری سے آس پاس کے مکان بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں، تو اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم سب اس کا فکر کریں۔ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ؟ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ کہوں مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جو ہے عصر کی نماز کا بھی وقت ہے اور پھر آگے مغرب کی نماز کا بھی وقت ہے، تو اس لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے، خدا کے واسطے اس کی فکر کریں۔ جو سماج میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی جو برائیاں پھیلتی جا رہی، ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مدرسے، یہاں سے اچھائی کا پیغام جاتا ہے، یہاں سے اپنے ملک کے ساتھ محبت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے، پیارے بچوں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، ہمیں ہر طرح سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے۔ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے مسلمانوں، یہاں یہ سکھایا جاتا ہے۔ جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے سفید داڑھی والے لوگ، جن کی کمر جھک گئی ہے، جن کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ محبت کے بول بولنا اور ان کے خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ یہ بڑوں کی جو ہے احترام کرنا نہیں بلکہ بڑوں کے پیدا کرنے والے رب الجلال والاکرام کا جو ہے احترام کرنا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے، ان مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جہاں تم رہتے ہو، تمہارے مکان کے باہر جو سڑک گزرتی ہے، اگر تم اسے کوڑا ڈالتے ہو، اسے جو ہے اینٹ پتھر ڈال دیتے ہو، اپنے صحن کا پانی، اپنے آنگن کا پانی بہا دیتے ہو، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے گاؤں کا پردھان تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، گاؤں کا ذمہ دار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جس شریعت کے ماننے والے تم ہو، اس شریعت کے اعتبار سے تم نے جرم کیا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ مدرسوں کے اندر یہ سبق سکھایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جہاں تم رہتے ہو اور وہاں جس مکان کے اندر تم رہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہاں کھانا رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی ڈشیں لگی ہوئی ہے، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، جس محل کے اندر، جس مکان کے اندر آپ ہو، اس کی بغل میں، اس کی برابر میں ایک غریب جھوپڑا ہے، اور غریب جھوپڑے کے اندر ایک غریب عورت رہتی ہے۔ اس غریب عورت کا غریب بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے، بل بلاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے خاندان سے ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تمہاری برادری کا ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ جو ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی سکھ ہو سکتا ہے وہ کوئی پنڈت ہو سکتا ہے وہ کوئی کمہار ہو، وہ کوئی بھی ہے۔ اگر تم اپنے مکان کے اندر پیٹ بھر کر سوتے ہو اور وہ بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے، بل بلاتا ہے، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، تمہارا ایمان کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سبھی حضرات ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتلائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا جو تعلق مدرسے کے ساتھ ہے، اس تعلق کو تھوڑا بڑھانے کی کوشش کریں، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون حضرات تیار؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اچھا تھوڑا سا دیکھ لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی طالب علم کے لیے کوئی راستہ طے کر دے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چار دیواری کا انتظام، پڑھانے والے کا انتظام، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سب چاہتے ہیں جنت کا راستہ آسان ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، تیار ہیں قربانی دینے کے لیے؟ تھوڑی سی قربانی، چھوٹی سی قربانی۔ اگر جان دے کر جنت مل جائے سودا سستا ہے، دے دو گے جان؟ اگر جان مانگی جائے دے دو گے؟ ماشاءاللہ، جان دے کر جنت مل جائے، خدا کی قسم سودا سستا ہے۔ جانا تو سب نے ہے، کسے نہیں جانا وہ ہاتھ اٹھائے۔
سب نے جانا ہے؟ ہاں سب کو جانا ہے. اگر جان دے کر جنت مل جائے سودا سستا ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہو؟ یہ ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور اگر یہ ہاتھ مانگ لیا جائے دے دو گے؟ اور اگر مال مانگا جائے سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ اللہ تمہارے ارادوں کو قبول فرما لے. اللہ تمہیں بیماریوں سے بچا دے، پریشانیوں سے بچا دے، ڈاکٹروں سے بچا دے، عدالتوں سے بچا دے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا بتائیں کون کون تیار ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں جان مانگے؟ ہم کون ہوتے ہیں ہاتھ مانگے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ مال مانگے؟ ہم تو چٹکی مار کر کے دیکھتے ہیں کون اصلی ہے کون نقلی ہے. سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا؟ 1 لاکھ روپے اپنے مدرسے کے لیے اللہ کے مبارک